اسٹیٹمنٹ نمبر 7، جو عالم کسی کتاب میں لکھی گستاخی کا دفاع کرے یا طویل کرے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اب میرے بھائی جو اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، ان تینوں کے بزرگوں کی کتابوں سے میں نکال کر جو نا وہ تینوں کی گستاخیاں دکھانے لگا ہوں، تو اب وہ عوام فیصلہ کر لے گی کہ ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا، یعنی کہ کتب کو بند کروانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک تو نہیں کوئی بھی کروا رہا، سبھی آن کر رہے ہیں۔ نمبر 1 بریلوی، یہ کتاب ہے ہشت بیشت، اس میں وہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب کا جو ہے ایک واقعہ وہ لکھا ہوا ہے کہ واقعہ کو یوں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں نا آپ اس طرح تشریف فرما تھے اور آپ کی محفل لگی ہوئی تھی، کچھ مریدین بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے، پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ مریدین بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک بندہ آیا مرید ہونے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی کے پاس، اور اس نے آ کر خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اس کو اٹھایا اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو میرا مرید ہونا چاہتا ہے تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ تو یوں کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ۔ اس بندے نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ دیکھو کلمہ تو وہ پہلا ہی ہے اصل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے تو بس یہ تیرا ایک ایمان چیک کیا تھا کہ تو میرا مرید ہونے کے لیے آیا ہے، تو تیرا میرے اوپر کتنا کامل یقین ہے کہ جو میں کہتا ہوں تو ویسے کہہ گزرتا ہے، یہاں آگے سے ایکسپلین کرتا ہے کہ نہیں خواجہ صاحب کلمہ تو اصل میں وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چشتی رسول اللہ والا تو غلط ہے۔ تو تیرا یقین میرے اوپر کامل ہے، جو میں کہتا ہوں جو میں نے بولا اگرچہ کفر ہی تیری زبان سے نکلوایا لیکن تو بول گیا۔ تو پھر انہوں نے جو نا اس کو اپنا بیعت کر لیا اور اس کو کہا کہ دیکھو میں کون ہوں، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہوں، کلمہ اصل میں وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صرف میں نے تیرا ایمان چیک کرنے کے لیے تجھ سے یہ کفر بلوایا، یہ کلمہ پڑھوایا اپنے نام کا چشتی رسول اللہ کا کہ تیرا میرے اوپر کتنا کامل یقین ہے، تو میرا سچا کتنا مرید ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو سچا مرید وہی ہوتا ہے کہ جو اس کا پیر کہے تو وہ کر گزرے۔ یہ ہے پورا واقعہ میرے بھائیوں۔ تو اب اس کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ اب دیکھیں کہ جب خواجہ معین الدین چشتی تشریف فرما تھے تو وہ بندہ آیا، اس نے آ کر خواجہ صاحب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، یعنی کہ سجدہ کر دیا آپ کے قدموں میں، ٹھیک ہے۔ تو خواجہ صاحب کو چاہیے تھا نا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ سجدہ تو میرے اوپر جھک رہا ہے کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، شرک کر رہا ہے، میرے کے جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 2140 کا نمبر ہے 2140۔ کیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں ہیرا گیا تو میں نے ادھر دیکھا کہ سردار وہ لوگ جو تھے نا وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تھے، تو میں نے سوچا کہ دیکھو یہ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام تو ہمارے سردار بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، وہ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کو سجدہ کریں۔ تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جا کر یہ سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈسکس کیا جائے گا۔ جب وہ واپس آئے تو آ کر سارا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم جب ہیرا گئے تو ادھر ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تھے، تو ہم نے سوچا کہ آپ تو اللہ کے رسول بھی ہیں اور ہمارے سردار بھی ہیں، آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو میری قبر سے گزرے گا وہاں بھی تو سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ، کیونکہ آپ کو تو پتا تھا کہ آپ کے بعد کیا معاملے بننے والے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا ادھر بھی سجدہ کرے گا؟ اس صحابی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں قبر پر سجدہ نہیں کروں گا۔ آج کے دیکھ رہے لوگ قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں، بس وہ آگے طویلیں کرتے ہیں، نہیں جی اس کی نیت دیکھی جائے گی، وہ کون سا سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں رکوع میں یا سجدے میں۔ ہمیں دربار پر جانے کے ادب آداب بتائے ہیں کہ وہاں پر جانا ہے، جھکنا نہیں ہے۔ رک تیرے کو بتاتے اعلیٰ حضرت بریلوی نے ہمیں دربار پر جانے کے ادب آداب بتائے ہیں کہ وہاں پر جانا ہے، جھکنا نہیں ہے۔ کہوں گا یہ ہے، یہ ہمیں استادوں نے پڑھایا ہے، ہم پڑھے۔ ربی آسرا کل جہان دا، ربی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی۔ تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو ادھر بھی تو سجدہ کرے گا؟ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں میں آپ کی قبر پر سجدہ نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کرنا بھی نہ۔
پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خامدوں کے عورتوں کے اوپر بہت سے حق رکھے ہیں، لہذا مرد کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیارے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ان کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج کے جو مزار ہیں، دربار ہیں، ان کے اوپر بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس شخص نے خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں پہ اپنا سر رکھا آ کر، تو بس کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ تھا نا کہ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے، سجدہ تو نہیں کیا جا سکتا کسی انسان کے آگے، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو نا وہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے اس سے کہا کہ اگر تو بیعت ہونے آیا تو کس طرح کلمہ پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں تو کلمہ پڑھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ تو اس طرح کلمہ پڑھ کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ او چشتی رسول اللہ، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس نے پڑھ دیا، ٹھیک ہے نا، چشتی رسول اللہ اس نے پڑھ دیا، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو یعنی کہ نبی مان لیا خواجہ معین الدین چشتی کو ایک قسم کا، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے دیکھو، اب میں ادھر آپ کو ایک سمپل سا پوائنٹ سمجھا دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری زمان نبی ہیں، اور میں بالکل ایسا پوائنٹ آپ کو سمجھاؤں گا کہ عام بندے کو بھی یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے گا، چاہے اس کو قرآن یا حدیث آتی ہو یا نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس میں جو لا ہے نا وہ نا انکار ہے، کہ لا نہیں، الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، خالق نہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی کیا اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی اللہ ہو سکتا ہے، ہم کہیں گے نہیں، کیونکہ اللہ خالق ہے، خالق کے علاوہ اور بھی کوئی بھی جو ہوگا وہ مخلوق ہوگی، تو مخلوق خالق ہو ہی نہیں سکتی، تو لہٰذا اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی اللہ نہیں ہو سکتا، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ خدا اپنے علاوہ کوئی اپنا چھوٹا خدا جہاں اپنے سے بڑا خدا پیدا کر سکتا ہے، ہم کہیں گے یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا خالق ہے، خالق کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور خالق جس کو بھی پیدا کرے گا وہ مخلوق ہوگی، تو مخلوق خالق ہو نہیں سکتی، مخلوق خدا ہو نہیں سکتی۔ یہ جتنے بھی لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، نمرود ہے، فرعون ہے، تو ان کے لیے سب سے بڑی تو یہی ہے کہ یعنی کہ قسم کافی ہے، ویسے تو ان کے جو خدائی کے دعوے تھے نا وہ اور قسموں کے تھے، وہ اپنے سامنے اپنی باتیں نہیں کرواتے تھے، اس طرح اپنے سامنے اپنی نمازیں نہیں پڑھاتے تھے، وہ اور قسم کے خدائی کے دعوے تھے۔ لیکن میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ خدا کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، جو بھی اور کوئی خدائی کا دعویٰ کرے گا وہ مخلوق ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ نے، خالق نے اس کو پیدا کیا ہے، تو پیدا جو ہوگی وہ مخلوق ہوگی، تو مخلوق خالق ہو نہیں سکتی کبھی بھی۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو حدیث ہے نا مشکات میں 6087 کہ لا نبی بعدی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، اس میں بھی جو لا ہے نا، لا یہ نفی ہے قیامت تک، کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، جو بھی دعویٰ کرے گا وہ ایٹومیٹیکل جھوٹا ہو جائے گا۔ جس طرح میں نے بتایا نا کہ لا الہ الا اللہ، لا کہہ رہا ہے کہ نہیں، کوئی قیامت تک الہ نہیں ہو سکتا، خدا نہیں ہو سکتا ایک خدا کے علاوہ، جو بھی خدائی کا دعویٰ کرے گا وہ مخلوق ہوگی، تو مخلوق خالق ہو نہیں سکتی، کیونکہ خالق ہے اکیلا، ایک ہے، اور خالق نے سب بندوں کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی مخلوق ہے۔ جو کوئی نمرود، فرعون خدائی کا دعویٰ کریں گے تو وہ جھوٹے ہوں گے، وہ خالق نہیں بن سکتے، وہ مخلوق ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لفظ ہے لا نبی بعدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آخری نبی ہیں، لا ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، یہ لا یہ بتا رہا ہے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا، اس طرح یہ لا نبی بعدی، اس کا لا یہ بتا رہا ہے کہ قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نہ کہ امتی نبی ہو سکتا ہے، جس طرح وہ کانا دجال غلام محمد قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی جو ہے وہ امتی نبی ہے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس لا نے نفی کر دیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب ہوں گے جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ لا والا جو نا یہ سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ پوائنٹ آپ سمجھ لیں کہ لا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ مخلوق ہوگا۔ لا نبی آبادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آپ کی ختم نبوت ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، چاہے وہ کہ میں امتی نبی ہوں یا فلاں ہوں، جیسے بھی ہے وہ جھوٹا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی نے اس کو اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا کہ تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔
پھر جو ہے نا وہ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تو خواجہ صاحب نے پھر جو نا وہ اس کو بیعت کر لیا اور اس کو بہت زیادہ انعامات دیے اور برکتیں دی، اور جو نا وہ برکت جو دی وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے بیچارہ چنگا پڑھا کلمہ پڑھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر جو نا وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوا کر یہ اس کو برکت دے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کہ مرید ہونے سے پہلے تو وہ صحیح تھا، اب اس کا مان سلامت تھا، لیکن جیسے ہی وہ مرید ہونے لگا تو خواجہ صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو اس کا وہ کفر کی حالت میں چلا گیا، اب نہ اس کی توبہ کروائی اور نہ خود توبہ کی، وہ اسی طرح بیعت کا معاملہ ہو گیا۔ وہ اللہ عالم آگے کیا حقیقت ہے اللہ جانے اور وہ خواجہ صاحب جانے۔ پھر وہ نا خواجہ معین چشتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے تم سے کلمہ پڑھوایا نا، یہ میں نے اس لیے کہ تیرا عقیدہ زمانے کے لیے پڑھوایا، تم سے کلمہ پڑھوایا کہ تیرا میرے اوپر یقین کا عمل کتنا ہے کہ تمہیں مریض ہونے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیو مجھے یہ بتاؤ، اس دنیا کے جو سب سے بڑے 4 پیر ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام اجمعین، امام حسن و حسین، کیا ان کے پاس جب کوئی بندہ مسلمان ہونے کے لیے آتا تھا، جب بیعت کے لیے آتا تھا، تو کیا یہ اپنے نام کا پہلے کلمہ پڑھواتے تھے کہ تو پڑھ لا الہ الا اللہ، ابو بکر، حضرت علی، امام حسن و حسین رسول اللہ، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ؟ کوئی ضعیف روایت مجھے بتا دے کہ یہ اس طرح کلمہ پڑھواتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم پہلے تمہیں چیک کریں گے کہ تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے تو تیرا ہمارے اوپر کتنا یقین ہے، تو پہلے ہمارے نام کا کلمہ پڑھ، پھر ہم تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھوائیں گے یا تیری بیعت قبول کریں گے۔ تو یہ کون سا دین ہے جو ان لوگوں نے سیکھا ہے اور آگے لوگوں کو سکھا کر اس طریقے سے ان کی بیعتیں لے رہی ہیں؟ پتہ نہیں کدھر سے ان لوگوں نے دین سیکھا ہے اور کیسے یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں آگے۔ کیا جب امام حسن و حسین کے پاس کوئی بندہ مسلمان ہونے کے لیے آتا، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان علی، ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی بندہ مسلمان ہونے کے لیے آتا تو کیا آپ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے کہ پڑھ تو لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ، لا الہ الا اللہ عمر رسول اللہ، لا الہ الا اللہ علی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ حسن و حسین رسول اللہ؟ کیا اس طرح کوئی کلمہ پڑھاتا تھا؟ ٹھیک ہے کہ پھر ہم تمہیں پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے ہم تمہیں چیک کریں گے تیرا ہمارے اوپر کتنا یقین ہے، پھر تیری بیعت قبول کریں گے اور پھر تیرا ایمان قبول کریں گے۔ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ کیسا، یعنی کہ یہ دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے جا رہے ہیں، پھر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ بعد میں پڑھایا جائے گا جی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے تجھے کلمہ پڑھایا نا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو یہ تو میں سمجھ لیں کہ ایک قسم کا میں نے تیرا ٹیسٹ لیا ہے، کلمہ اصل میں وہی ہے، میں کون ہوں؟ میں تو محمد رسول اللہ کے ادنے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں، یعنی کہ چھوٹے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ادھر تو یہ لکھا ہوا ہے اور اسی چیز کو، اسی کلمے کو ڈیفینڈ، اس کا مناظرہ لڑا گیا، ٹھیک ہے، مناظرہ کیا گیا اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ یہ حکمت کی بات ہے۔ خواجہ معین چشتی نے جو کلمہ پڑھایا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ ٹھیک تھا۔ جس بندے نے یہ مناظرہ لڑا نا اس نے اس میں الفاظ بولے ہیں کہ خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھانے کے بعد کہا تھا کہ میں کون ہوں؟ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ گالی نکال کر اس نے کہا کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا ہم ہیں؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امام حسن و حسین کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں تھے؟ تو جو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کون ہوں، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، تو اس کی گالی تو پھر ساری امت کو چلے گی، ساری امت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے اس حوالے سے، آپ کے متبع ہے، تو ساری امت کو گالی دے دی، اور صحاب بیچ آ گئے، اہل بیت بیچ آ گئے، بیچ میں آ گئے۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ تو یہ کیسے، یعنی کہ سمجھ نہیں کون سا دین ہے، کدھر سے ان لوگوں نے سیکھا، وہ آگے سکھا رہے ہیں۔ میں کون ہوں؟ میں تو محمد رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، میں ویڈیو بھی لگا دوں گا ساتھ میں۔ توبہ نعوذ باللہ، کیا یعنی کہ یہ بندہ سوچے کہ گالی جو انکار رہا ہے، یہ گالی کدھر تک جا رہی ہے؟ اصحابہ کرام اہل بیت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں ہیں؟ تو ان تک یہ گالی جا رہی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں خواجہ معین چشتی صاحب کہ میں نے یہ کلمہ تم سے صرف اس لیے پڑھوایا تھا کہ میں دیکھوں کہ تو میرے لیے کتنا اپنے اوپر یقین رکھتا ہے، اور سچا مرید وہی ہوتا ہے جو پیر کہے اور وہ مرید کر گزرے، وہ ہوتا ہے سچا مرید، ٹھیک نا۔
اب میرے بھائیو میں بتاتا ہوں آپ کو، جو پیر کہے اور وہ کار گزرے وہ سچا مرید ہوتا ہے یا کیسا مرید ہوتا ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے 2625، اس کا نمبر ہے 2625 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور لشکر کا ایک امیر مقرر کیا، ایک پیر مقرر کیا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے، جہاں کوئی قافلہ آتا آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے تو آپ اس کا ایک امیر، ایک یعنی کہ پیر مقرر کر دیتے، پھر اس کے ماتحت سارے چلتے. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روانہ کیا اور اس قافلے کا ایک امیر، ایک پیر مقرر کیا اور باقی قافلے والوں کو حکم دیا کہ اس امیر، اس پیر کی بات ماننا، جو یہ کہے اس کی اطاعت کرنا. یعنی کہ یہ آپ کا امیر ہے، آپ کی جماعت کا پیر ہے، اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا. یہ پیر جو میں لفظ بول رہا ہوں یہ آج کے اعتبار سے بول رہا ہوں، اس میں تو صرف امیر ہوتے تھے اس دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے ہمارا یہ امیر بنایا ہے، پیر بنایا ہے، تو آپ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ہاں اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، تو ہم اس کی بات مانیں گے. وہ قافلہ چلتا ہے تو پیر حضرات جو ہے نا وہ ایک جگہ تمام جو ان کے صحاب ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو لکڑیاں جمع کرو. لکڑی جمع کی جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اس میں آگ لگاؤ. آگ لگائی جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو، اصحاب کو، کہ اس میں کود جاؤ، اس آگ میں کود جاؤ، کیونکہ میں تمہارا پیر ہوں، میں تمہارا امیر ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کود جاؤ. بعض صاحب نے یہ خیال کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہمارا امیر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا تھا کہ یہ آپ کا پیر ہے، یہ آپ کا امیر ہے، تو اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا. اور بعض صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پیر، ہمارے امیر کا حکم ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس آگ میں چھلانگ نہیں لگانی، ہم نے اس امیر کی، اس پیر کی یہ بات نہیں ماننی، کیونکہ یہ ہم جب چھلانگ لگائے گی آگ میں تو یہ خودکشی ہوگی، اور اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے کلمہ پڑھا تھا کہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. پھر ہم نے اگر اس آگ میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر کے دوزخ میں ہی جانا ہے تو اس سے بہتر تھے ہم پھر یعنی کہ کلمہ ہی نہ پڑھتے. کلمہ تو ہم نے صرف اس لیے پڑھا تھا کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے. تو جب آدھے صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا امیر ہے، پیر ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، جو کہیں گے کر گزریں گے. آدھے صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی یہ بات نہیں مانیں گے جو اللہ کی نافرمانی والی ہے. جب یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے ہمارا امیر، ہمارا پیر مقرر کیا تھا، تو انہوں نے ایسے لکڑیاں اکٹھی کی، آگ لگوائی اور ہمیں حکم دیا اس میں چھلانگ لگا دو کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں، پیر ہوں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا تھا کہ اس کی بات مانا، یہ تمہارا امیر ہے، یہ پیر ہے. تو جو آدھے لوگ تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کی یہ بات نہیں ماننی کہ آگ میں چھلانگ لگا دو، نہیں ماننی. تو جو آدھے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا پیر ہے، یہ امیر ہے، تو ہم اس کی بات مانتے ہیں اور آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس اپنے امیر اور پیر کی بات مان کر آگ میں چھلانگ لگا دیتے پھر ہمیشہ آگ میں ہی رہتے، یعنی کہ دوزخ کی آگ میں ہی رہتے. ادھر بھی تو آگ میں جلتے، خودکشی کرتے، خود کو جلاتے، اور اللہ تعالیٰ کی تم دوزخ میں ہی رہتے، جنت میں نہ جاتے. اب بھائی دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیر، جو امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ اس کی بات ماننی ہے، اور حکم میں یہ چیز ایٹومیٹکل داخل ہوتی ہے کہ صرف بات وہی ماننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگی. جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں ہوگی وہ بات چھوڑ دینی ہے، وہ نہیں ماننی. چاہے وہ کوئی یعنی کہ اصحابی رسول ہے، چاہے وہ اصحابی رسول تھے نا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا تھا، پیر بنایا تھا، انہوں نے آگ میں چھلانگ لگانے کو کہا، آدھے صاحب نے نہیں مانی بات، آدھوں نے مان لی. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی بات مان لیتے تم ہمیشہ جہنم میں رہتے. ٹھیک ہے نا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے. جو بھی تمہارا پیر ہے، امیر ہے، اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں. اگر تمہارا پیر ہے، امیر ہے، وہ تمہیں اس طرح کی بات آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مخالفت پر ہے تو آپ نے اس کی وہ بات نہیں ماننی. ٹھیک ہے، تو آج کے دور میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پیر ہیں، امیر ہیں، جو آج کے دور میں ہمارے پیر بنے ہیں، پہلی بات یہ ہے تو ان کو قرآن انہوں حدیث کا تو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، تو ان کے پیچھے چل کے آپ نے کرنا بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو لوگ اندھا دھند پیروی کرتے ہیں اپنے پیر کی، وہ نہیں دیکھتے یہ ہمارا پیر حق بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ بس کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے جو ہمارے پیر نے کہہ دیا یہ حق ہے، یہ سچ ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے کہ اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دو.
یہ بیسیکل تو آیت ہے یہود و نصارہ کے متعلق، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحیح بخاری میں کہ تم بھی پہلی امتوں کے طریقوں کے اوپر چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بالشت۔ اگر پہلی امتوں میں سے کسی نے گو کے سوراخ میں گھسنے کا فضول کام کیا تو تم بھی وہی کرو گے۔ تو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ پہلی امتوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو ادھر یہ دیکھیں کہ سورۃ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ جو لوگ اپنے پیروں کی اپنی مولویوں کی بات کو اندھا دھند مانتے ہیں، وہ بس آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ جو ہمارے پیر نے کہہ دیا وہی حق ہے وہی سچ ہے، ہم نے وہ بات ماننی ہے چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کیوں نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت فرما رہی ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 31 میں، اے نبی ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ کن لوگوں کو چھوڑ دو؟ یہ یہود و نصارہ کے لوگ جو اپنے مولویوں کے پیچھے پیروں کے پیچھے اندھا دھند چلے ہوئے ہیں اور حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، اپنے مولویوں اور پیروں کی بات مانتے ہیں۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا جو پیر ہے، میرا جو فرقے کا مولوی ہے، یہ جو بول رہا ہے یہ حق ہے یا سچ ہے، چاہے اس کو بتا دی جائے، دکھا دی جائے کہ یار یہ سراحت جھوٹ بول رہا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہے کہ نہیں جو میرے پیر نے کہہ دیا وہ حق ہے وہ سچ ہے، گویا اس نے اپنے پیر اور مولوی کو رب بنا لیا ہے۔ دیکھیں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے پیروں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔ اب میرے بھائیو یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، اس کا جو شان نزول ہے 3095 اس کا نمبر ہے 3095۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو قرآن میں پاک میں آیت ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے، یہود و نصارہ کو چھوڑ دو، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو اپنے پیروں اور مولویوں کی بات نہیں کرتے تھے، ہم تو صرف ایک اللہ کی بات کرتے تھے۔ تو یہ قرآن میں جو آیت ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے، اس کا معنی مطلب مفہوم کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے پیروں اور مولویوں کے آگے عبادت کرتے تھے، یعنی کہ ان کے آگے نمازیں پڑھتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے عبادت کی جاتی ہے، نماز کی پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، تم بھی اپنے پیروں کے آگے نمازیں پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، روزے رکھتے تھے ان کے لیے۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی تمہارے پیر اور مولوی تمہارے لیے کوئی چیز حلال ٹھہرا دیتے تھے، اگرچہ اللہ اور اس کے رسول نے وہ چیز حرام ٹھہرائی ہو، تم اپنے پیر اور مولوی کی بات مانتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ اس طرح اگر کہ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی چیز حلال ٹھہرائی ہے تو تمہارے مولوی اور پیر اس چیز کو حرام ٹھہرا دیتے، تم اپنے مولوی اور پیر کو مان لیتے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے۔ بس جو لوگ اپنے علماء اور پیر کی بات کو مانیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیں، بس ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو رب بنا لیا ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ کافی آج کے دور میں آپ پتہ ہے، آپ جو ہمارے بھابی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار تو شرک کرتے ہیں، ایسے ہیں۔ پہلے میں بھی سوچتا تھا یار یہ کیسے شرک کے فضل پہ آئی جاتے ہیں، لیکن جب یہ میں نے یہ آیت پڑھی، یہ حدیث پڑھی کہ اصل میں خدا کہہ کر کسی کو ماننا یہ خدا نہیں ہوتا کہ کسی پیر کو کہہ دینا یا مولوی کو کہہ دینا یہ ہمارا خدا ہے، یہ میرا پیر خدا ہے، یہ میرا مولوی خدا ہے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس طرح ہی کہنے سے خدا نہیں ہوتا، جہاں کسی پیر کے آگے جب تک نماز نہ پڑھی جائے تب تک وہ اس کی بات نہ کی جائے۔ نہیں، اگر جو تمہارا پیر ہے یا مولوی ہے وہ کوئی بات تمہیں بتا رہا ہے دین کی، ٹھیک ہے نا، اور تم جو ہے نا وہ اس کی بات بالکل اسی کے الفاظ کو دین سمجھ رہے ہو اور خود دین نہیں پڑھ رہے، اور کوئی دوسرا بندہ تمہیں آگے بتاتا کہ یار یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو تمہارا مولوی پیر غلط بیان کر رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں تم بڑا آ گیا، تینوں بہتا پتا ہے، ویکھا ایڈے سرکار ماشاء اللہ ایڈیاں پہنچیاں ہستیاں، وہ اللہ اور رسول دی گل نوں پیچھے چھڑ دیندے نے، اپنے مولوی اپنے پیر دی گل نوں مان لیندے نے، گویا او لوکاں نے اللہ اور رسول نوں چھڈ کے اپنے پیر تے اپنے مولوی نوں خدا بنا لیا، چاہے انہوں خدا کہن یا نہ کہن، چاہے کہن اسی نہیں خدا کہندے، اسی انہاں اگے سجدے کردے، اسی تے انہاں دی باتاں کردے، بس اے لفظ تہاڈے کہن دی دیر ہے کہ جو ساڈا پیر کہہ رہا ہے، جو ساڈا مولوی کہہ رہا ہے حق کے سچ ہے، یہ غلط ہو ہی نہیں سکدا، بس گویا تسی انہوں اپنا خدا مان لیا، بس اینا کا جملہ تہاڈے کہن دی دیر ہے، اے ساڈا پیر ہے، اے ساڈا مولوی جو ہے بیان کر رہا ہے حق کے سچ ہے، غلط ہو ہی نہیں سکدا، ٹھیک ہے۔ اگر جے تانوں کوئی بندہ دکھا بھی دے گا یار غلط ہے، قرآن چاہے تو اے لکھی ہے، حدیث چاہے لکھی ہے، تہاڈا پیر مولوی تانوں اے دس رہا ہے، بالکل قرآن و حدیث دے اپوزٹ تانوں تعلیم دے رہا ہے، لیکن تسی کہہ رہے ہو ٹھیک ہے جو ساڈا پیر مولوی کہندا ساڈیاں اکھاں بند نے، تو گویا تسی اپنے پیر مولوی نوں خدا مان لیا، بس
ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنا میں نے اس حوالے سے خواجہ معین الدین چشتی کا یہ جو واقعہ تھا اس کے اوپر اتنی تفصیلی گفتگو اب کر دی ہے کہ میرے خیال سے اور جو بندہ یہ ویڈیو دیکھ لے گا ساری حقیقت اس کے سامنے کھل کے آ جائے گی. اب جو ہے نا وہ یہ بریلوی حضرات ہیں بعض تو پہلے اس کے اوپر مناظرے لڑتے رہے ہیں, یہ جو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا یہ حکمت کی بات ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. اب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بزت ہو رہے ہیں, تو اب ان کے جو چند مولوی وہ آئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو واقعہ جو تھا نا اپنا چشتی رسول اللہ والا یہ تو کسی غیر مسلم نے ہماری کتابوں میں ڈال دیا ہے. اور بعض طرح سے دفاع کرتے ہیں کس طریقے اس کا انکار کیا جائے. اب جو لوگ انکار کر رہے ہیں پہلے وہی لوگ مناظرے لڑتے تھے کہ یہ حکمت کی بات ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اور ختم نبوت کے ڈاکووں شبلی کو رسول بنانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے, کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. مصر کا جو البیروت ہے, باپ کو بھیج, تیرے بس کی بات نہیں. البیروت جہاں پر چھپتی ہے وہ اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ ہے. تم سے نہ ہو پائے گا. اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے بارڈر یہودی پوری دنیا میں سب سے بڑے سازشی ہیں, پتہ نہیں ان حدیثوں میں بھی تبدیلیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کوئی پتہ ہے کہ ہماری کتابوں میں کسی نے تبدیلی کر دی. اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے, ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے, یہود و نصارہ پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گند سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں. پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے. اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں. نہیں جی, جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں, جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں. کیوں بھائی, جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. اینی کر کے کان کیوں پھڑنا ہے, نظر ادھر رکھو اپنی کتابوں نو, لاؤ چوک چ رکھ کے اگ جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں, اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں نے. نہیں وہ الحاقی عبارتیں وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں. پرنٹ کیوں کر رہے ہو, گجب بے عزتی ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, مان لیتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کفریہ کلمہ ہے اور یہودیوں نے آپ کی کتابوں میں ایڈیشن کر دیا اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب تو اس کلمے کا دفاع کر کے گئے. ہائے ہائے ہائے, 100/100 نمبر نے چھکا مارے آج, کمال بات کی ہے. کون ہے پیر مہر علی شاہ صاحب؟ Hey, y'all, come look at this. کون ہے پیر مہر علی شاہ صاحب؟ انہوں نے اس جملے کو معرفت کی بات کہا ہے, میں نے خود پڑھا, وہ اپنی کتاب میں انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ معرفت کی بات ہے. اس وقت تو ٹارزن بنا ہوا تھا جی, میں غلام احمد قادیانی سے بات کروں گا, شکر کرو نیچے گل ہوئی, منہ نہ مار چھڑنا سی انہیں کہنا سی کہ تیرے کار کھرا پہ نکلتا ہے چشتی رسول اللہ تھا. تو یہاں پہ آپ کیا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ یہاں پر ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہی پوائنٹ آف ویو, اور کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ شاید پیر میرے علی شاہ صاحب آپ نے پڑھا ہو, شاید اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں. کب پتہ چلا انجینئر صاحب کے آنے کے بعد. شاہ صاحب جسے آپ جاہل کہہ رہے ہیں, اسی جاہل شخص جو آپ کے بقول اگر ہم اس کو جاہل مان بھی لیں, دیکھیں آپ اسی جاہل شخص کی وجہ سے آپ کی بڑی بڑی تصانیف, بڑی بڑی کتابوں کے اندر سے, اہل سنت کی کتابوں کے اندر سے وہ کفریہ جملہ ختم ہوا, اس کا کریڈٹ تو آپ کو دینا چاہیے. نہیں, ہم کیوں دیں کریڈٹ؟ میں نا مجدد کا میں اس سسٹم کا کوئی بینیفیشری نہیں ہوں, سیدھی سی بات ہے, لیکن اپنی آخرت تو کم از کم سنوار لو. یہ جو بیٹھ کر آپ جن کا نام لے رہے ہیں, مرزا جہنمی, کیا بولا تو نے, مرزا جہنمی پر ہٹو دھوتے ہو یا میرے خیال سے جہنمی نہیں کیا جائے. صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی سلطان عبد الحمید کے دور کے اندر قرآن کے اندر تحریف ہوئی, اس کے اندر ہوئی, نہیں مان لیا, تو وہ ہوئی تو نہیں, یہودیوں نے ایڈیشن کر دی, ہم نے مان لیا. وہ تو میں 10 تک کوئی نہیں بدلیاں. 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت بھی دفاع کر کے گئے, پیر مہر علی شاہ صاحب بھی معرفت کی بات کہہ کے گئے, اور اشرف تھانوی صاحب نے بھی دفاع کیا. میں نے ساری کتابوں کے حوالے آپ کو دے دیے, فتاوی رضویہ, تحقیق الحق اور السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ, اور سب سے بڑھ کر 2009-10 کے مناظرے ویڈیوز موجود ہیں, انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ایت فراڈ جے کے کتابیں کو نہیں بدلیاں,
اور اگر آج جان چھڑانی ہے تو ساتھ یہ فتویٰ دو جنہوں نے کتابیں پرنٹ کی، جنہوں نے ترجمے کیے، جنہوں نے اس کی کمائیاں کھائیں، یہ سب حرام کے مرتکب ہوئے، بلکہ کفر کے۔ کچھ لوگ اس میں ایک منفی بات کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی کتابوں میں درج آ گیا ہے، تو دیکھیے کہ عقائد جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں، رہا دیگر کتابیں ان میں تحریفات اور الحاقات بے شمار طور پر موجود ہوتا ہے، اور یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جھوٹی بات منسوب کرنا کہ معاذ اللہ اس قسم کا کلمہ ان کو پڑھایا گیا یا انہوں نے پڑھایا، یہ جھوٹ ہے اور ایک الحاقی چیز ہے۔ میں اس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے چند ثبوت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یا میں پیغمبر ہوں یا میں رسول ہوں، تو علماء لکھتے ہیں کہ جناب وہ کافر ہوگا کہ جس نے اپنی طرف یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں گویا کہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ اسی جلد میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، بلکہ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہے جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ اکابر اولیاء کی طرف اس قسم کی باتیں غلط منسوب کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آج ان کے بارے میں رکھتا ہوں حسن ظن کہ ٹھیک ہے کسی نے ان کے اوپر یہ منسوب ان کی طرف کر دیا ہوگا، میں حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن جو ان کے علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ حکمت کی بات ہے، یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے، ان کے لیے میں نے سارا کچھ بیان کیا کہ پھر اب جو ہے نا اس کا دو جواب اب ٹھیک ہے۔